اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مشہور یونانی فلسفی افلاطون، اس نے ایتھنز میں ایک اکیڈمی کھولی جہاں وہ امیر زادوں کو تعلیم دیتا تھا۔ جب اکیڈمی میں خاصی چہل پہل ہوئی تو اس نے روزمرہ کام کاج کے لیے ایک 18 سالہ لڑکا بطور خدمتگار رکھ لیا۔ وہ لڑکا چائے پانی پلاتا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا۔ یہ اکیڈمی چونکہ امیروں کے بچوں کے لیے تھی، چنانچہ یہ لڑکا اپنا کام کاج ختم کر کے باہر چلا جاتا۔ ادھر کلاس روم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور افلاطون طلباء کو تعلیم دینے لگتا۔ یہ لڑکا بھی دروازے کے باہر بیٹھا اندر ہونے والی باتیں سنتا رہتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 2 ماہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ افلاطون کی کلاس کا سلیبس ختم ہو گیا۔ اب حسب روایت ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی جس میں شہر کے سبھی عالم فاضل لوگوں کے علاوہ طلباء کے والدین بھی شریک ہوئے۔ اس تقریب کا موضوع علم کی اہمیت تھا۔ افلاطون کی کلاس سے حال ہی میں تعلیم مکمل کرنے والے طالب علم ڈائس پر آتے، تعلیم سے متعلق کچھ جملے کہتے اور پھر لوٹ جاتے۔ کوئی طالب علم بھی علم کی اہمیت پر متاثر کن تقریر نہ کر سکا۔ یہ صورتحال دیکھ کر افلاطون بڑا مایوس ہوا۔ اچانک خدمتگار لڑکا اس کے پاس پہنچا اور کہا، کیا میں تقریر کر سکتا ہوں؟ افلاطون نے حیرت اور بے پرواہی کی ملی جلی کیفیت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک ان پڑھ لڑکے ہو، پھر کیسے اظہار خیال کر سکتے ہو؟ لڑکے نے تب اسے بتایا کہ وہ پچھلے 2 ماہ سے دروازے پر بیٹھا اس کا لیکچر سن رہا ہے۔ تب تک افلاطون تمام شاگردوں سے مایوس ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے اس نوجوان کو حاضرین کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ لڑکا جب بولنا شروع ہوا تو آدھے گھنٹے تک علم کی فضیلت پر بولتا رہا۔ اس کے بولنے کی قوت اور بے پناہ علم دیکھ کر سارا مجمع دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کی تقریر کا ایک ایک لفظ دل میں اتر جانے والا اور متاثر کرنے والا تھا۔ جب لڑکا تقریر مکمل کر چکا تو افلاطون پھر ڈائس پر آیا اور حاضرین کو مخاطب کر کے بولا، آپ جان چکے ہیں کہ میں نے پوری محنت سے طلباء کو تعلیم دی اور دوران تدریس میں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ میرے شاگردوں میں ہی سیکھنے کے جوہر کی کمی تھی، اس لیے وہ مجھ سے علم نہ پا سکے، جبکہ اس لڑکے کے دل میں علم کی چاہت تھی، لہٰذا وہ سب کچھ پانے میں کامیاب رہا جو میں اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا۔ دوستو، آج دنیا اس لڑکے کو ارسطو کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے فلسفے سے لے کر سائنس تک اپنے نظریات سے دیرپا اثرات چھوڑے ہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ارسطو افلاطون کا سب سے قابل شاگرد تھا، جس نے سکندر اعظم جیسے شاگرد سے دنیا کو متعارف کروایا۔ ارسطو کے بہت سے اقوال آج بھی ضرب المثل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں جو کہ کافی حکمت سے بھرے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا کہ غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ اسی طرح ایک دن ارسطو اپنے مکتب کی طرف جا رہا تھا کہ ایک شخص اسے ملا اور بڑے جوش و خروش سے کہا، آپ اپنے شاگرد کے بارے میں جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ ارسطو نے کہا، نہیں، لیکن یہ بتانے سے پہلے مجھے میرے 3 سوالوں کا جواب دو، تب میں تمہاری بات سنوں گا۔ پہلی بات یہ، کیا تمہیں اس بات کی سچائی پر کامل یقین ہے؟ شخص نے کہا، نہیں، لیکن میں نے کسی سے سنا ہے۔ ارسطو نے کہا، کیا اس بات میں کوئی بھلائی ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، بھلائی تو نہیں، اس فرد کی ذات پر ہے۔ ارسطو نے کہا، کیا یہ بات میرے لیے کسی طرح مفید ہے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ ارسطو نے کہا کہ جس بات کی سچائی پر تمہیں یقین نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں اور میری ذات کا کوئی فائدہ بھی نہیں، تو میں کیوں سنوں؟ خواتین و حضرات، آج ہمارے معاشرے میں بھی سنی سنائی باتیں بتا کر ایک دوسرے سے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن ارسطو نے یہ بتایا کہ یہی وہ اصول ہے جس سے معاشرے بنتے ہیں، اسی سے فرد بنتے ہیں، اسی اصول پر سنو، اسی اصول پر بات کرو۔ خیر ناظرین، ارسطو کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ارسطو سکندر اعظم کو عورتوں کی صحبت سے بچنے کی تعلیم و نصیحت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے حرم کی خواتین بہت تنگ تھیں۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور ایک خوبصورت کنیز کو ارسطو کی خدمت میں بھیج دیا۔ کنیز نے اسے اپنے عشر و ترازی کے جال میں پھانس کر ایک دن فرمائش کر دی کہ ارسطو گھوڑا بنے اور وہ اس پر سواری کرے گی۔ جب یہ تاریخی واقعہ وقوع پذیر ہو رہا تھا، بالکل اسی وقت خواتین حرم سکندر اعظم کو لے کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ سکندر اعظم نے جب استاد محترم کو ایک کنیز کا گھوڑا بنے ہوئے دیکھا تو تعجب سے پوچھا، اے استاد محترم، یہ کیا استادی ہے؟ ہمیں تو منع کرتے ہیں اور خود گھوڑا بنے ہوئے ہیں۔ ارسطو جو نہایت حاضر دماغ تھا، کھڑا ہوا اور بولا، پیارے شاگرد، اس عمل کا مقصد بھی تمہاری تربیت ہے۔ خود سوچو، جو عورت تمہارے استاد کو گھوڑا بنا سکتی ہے وہ تمہیں تو گدھا بنا کر رکھ دے گی۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، وہ کہا کرتا تھا کہ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ اس کا سب سے اہم اور آخری قول یہ ہے کہ سخی چاہے مفلس ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ کنجوس چاہے دولت مند ہو، وہ لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل نہیں کر سکتا۔
और ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है कि आज हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे अरबपति लोग हैं जो इज्जत हासिल करने के लिए हर त्यौहार पर लाखों के बैनर छपवाकर ऊपर अपनी तस्वीर प्रिंट करवाते हैं कि फ़लाँ की तरफ से 23 मार्च या फ़लाँ की तरफ से ईद मुबारक हो। हालांकि वो आपको खराज तहसीन पेश नहीं कर रहे होते बल्कि लोगों में मशहूर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, याद रखा जाए कि इज्जत खरीदी नहीं जाती बल्कि हासिल की जाती है, और हासिल करने का फ़न हर किसी के पास है, लेकिन इस्तेमाल कोई कोई करता है। और वो फ़न ये है कि लोगों की मदद करें, इन्हें मुस्कुराकर प्यार भरी नज़रों से देखें, इनसे कोई गलती हो जाए तो इन्हें माफ़ कर दें, फिर अगली बार देखिएगा कि वो आपसे नज़रें चुराने के बजाय आपको गले लगाएंगे। आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपके अंदर छुपी हुई अच्छाई को उजागर किया जाए। बल्कि हमारा तो दीन भी ऐसा है कि अगर हम अपनी माँ की तरफ मुस्कुराकर देख भी लें तो एक हज का सवाब मिलता है, हाथ मिलाएं तो नेकियां मिलती हैं। लेकिन आज ये सब कुछ हमसे छीनकर हमारे हाथ में नफरत की तलवार पकड़ा दी गई है जो हर वक्त काटने को आती है। खुदारा एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें ताकि लोग अरस्तों के बजाय आपकी मिसालें दें। अगर हमारी बात आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।